الفرقان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور نہ وہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا۔ اور منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ پس یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، پس وہ اس کو صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ کہو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، دیکھو وہ کیسی کیسی مثالیں تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں، بس وہ بہک گئے ہیں، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ بڑا بابرکت ہے وہ، اگر وہ چاہے تو تم کو اس سے بھی بہتر چیز دے دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تم کو بہت سے محل دے دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ اور ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دوزخ تیار کر رکھی ہے، جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک موت کو نہ پکارو اور بہت سی موت کو پکارو۔ کہو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے واجب الادا، اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ سزاوار نہ تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز تجویز کریں، مگر تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے بنے۔ پس انہوں نے تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا، اب نہ تم خود ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد پا سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے،
یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور وہ حد سے گزر گئے ہیں سرکشی میں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ پناہ پناہ، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا، اور پھر اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن منکروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی معیت میں راہ اختیار کی ہوتی، ہائے میری شامت، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھ کو نصیحت سے بہکا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان ہے ہی انسان کو دغا دینے والا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے، اور تمہارا رب کافی ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس کے اوپر پورا قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال تمہارے سامنے لائیں، مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت تمہیں بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے انہی کا برا ٹھکانہ ہے، اور وہی ہیں راہ سے بہت بھٹکے ہوئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا، جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مثالیں سنائیں، اور ہم نے ہر ایک کو بالکل برباد کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے، کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں رہے ہیں؟ بلکہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے، اور وہ جب تم کو دیکھتے ہیں تو وہ تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے۔ اور جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ پس کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یا تم خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو وہ اس کو ٹھہرا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت بنایا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے
پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اس کو پلائیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو۔ اور ہم نے اس کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ سوچیں۔ پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، پس تم منکروں کی بات نہ مانو اور اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا۔ اور اس نے ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا اور ایک مضبوط آڑ۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور منکر تو اپنے رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم کہو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے۔ اور زندہ خدا پر جو کبھی مرنے والا نہیں بھروسہ رکھو، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر وہ تخت پر متمکن ہوا۔ رحمان، پس اس کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو ہم سے کہے؟ اور ان کا بدکنا اور بڑھ جاتا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ، سورج اور ایک چمکتا چاند رکھا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار بننا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اور وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو وہ سزا سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا، مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں
کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ لوگ ہیں ان کو بالا خانے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور ان میں ان کا استقبال دعا اور سلام کے ساتھ ہوگا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہ خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی۔ کہو کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا، اگر تم اس کو نہ پکارو، پس تم جھٹلا چکے تو وہ چیز عنقریب ہو کر رہے گی۔